جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے حالات و واقعات بیان کیے تھے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر گفتگو کریں گے۔ تاریخ ولادت۔ ناظرین محترم، مورخین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ عام الفیل 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت بتائی ہے، جبکہ عیسوی تاریخ کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں 22 اپریل 571 عیسوی کو قدم رنجہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ ان کے وصال کا واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ آپ کو حضرت عبدالمطلب نے شام میں ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجا، لیکن واپسی میں آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ اپنے ننیحال یعنی مدینہ میں رک گئے، اور وہاں آپ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ آپ انتقال فرما گئے۔ چنانچہ ولادت سے قبل ہی حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کئی واقعات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے پیش خیمے کے طور پر وقوع پذیر ہوئے، جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن قبل واقعہ اصحاب الفیل پیش آیا، جس میں ابرہہ نے کعبے کو ڈھانے کا عزم کیا اور اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ اس واقعے کو بالتفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت مجوسیوں کا وہ آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا وہ اچانک سے بجھ گیا، بحر سابو خشک ہو گیا اور اس کے کنارے جو گرجے بنے تھے وہ منہدم ہو گئے، اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ظاہر ہوئیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ ناظرین محترم، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے، اور آپ کا یہ خاصہ بھی ہے کہ آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خبر حضرت عبدالمطلب کو ملی تو آپ خانہ کعبہ میں موجود تھے، فوراً گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر بے انتہا خوشی کا اظہار فرمایا۔ جس طرح آج تک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ کیوں نہ ہو کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کی تصریف فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ یہ سب تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، بس چاہیے کہ مومنین خوشی منائیں، یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اے ہمارے رب تو ہم پر خوان نعمت کو نازل فرما دے تاکہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید یعنی خوشی کا دن ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ تو ناظرین محترم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خوان نعمت کے نزول کا دن عید کا دن ہو سکتا ہے تو عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ کی نعمت عظمیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہذا حضرت عبدالمطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور خوشی کا اظہار فرمایا اور خانہ کعبہ میں لے گئے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ رضاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے دودھ پلایا، اس کے بعد صہیبہ نے دودھ پلایا، اور بھی کئی خواتین کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ آپ کو دودھ پلائیں، لیکن جس خاتون کو یہ شرف سب سے زیادہ حاصل ہوا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ عرب قبائل میں ایک رسم تھی کہ وہ اپنے نومولود بچوں کو دیہات سے آئی ہوئی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ
وہ وہاں جا کر اعصابی طور پر مضبوط ہو جائیں اور ان کی عربی خالص ہو جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر کئی عورتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بھی مکہ میں آئی ہوئی تھیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کیا تو ہر عورت نے آپ کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ آپ تو یتیم ہیں، یعنی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر پر سے اٹھ چکا ہے، تو یہ ہمیں بدلے میں کیا دیں گے؟ لیکن یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں لکھی گئی تھی، چنانچہ انہوں نے آپ کو لے لیا۔ تو ناظرین محترم، آئندہ ویڈیو میں ہم اس کے بعد کے واقعات آپ کے ساتھ ذکر کریں گے کہ کس طرح جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کا انتخاب کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد مدت رضاعت میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ لہذا ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیجئے، اور اگر یوٹیوب پر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس الله